اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے ناخون لو، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، تاکہ ہمیں پتا عرس کتنی پیاری چیز تھی، بگاڑ دی. جلوس کتنا پیارا چیز بگاڑ دیا. محرم کتنی پیاری چیز تھی، بگاڑ دیا. 11ویں شریف کتنی پیاری چیز تھی، بگاڑ دی. جلسے کتنے پیارے تھے، بگاڑ دیے. کیا بچا؟ مسجد رہ گئی ہے. مسجد میں تم جاتے ہی نہیں، رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دی. رمضان میں جا رہے ہو اور بعض آدمی نا پتہ نہیں یار اس کے دل میں کیا کھنس رہتی ہے. اس کے گھر میں شرابی ہو، اس کے گھر میں بہت غلط حرکت کرنے والا ہو، رشتہ داری میں ہو، مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہتا ہے. امام سے کیا دشمنی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے. اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا؟ بولو کوالٹی پیدا کرنا. کوالٹی مدرسے پر دھیان دینا. جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا، کتنی وہ جا کر کے وہ بنوا لے ڈرائیوری لائسنس، ڈی ایل بنوا لے، اس سے گاڑی نہیں چلے گی. اس سے گاڑی نہیں چلے گی. تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے؟ گاؤں میں کم سے کم 100 بچے ہوں گے، اور 100 بچے کا 500 ہوں گے یار. ایک بھی نہیں. حافظ کتنے ہوئے؟ ایک بھی نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی ہے کوالٹی؟ اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو، اس کو مضبوط کرو. مدرسوں پہ دھیان دو، اس پہ مضبوط کرو. مدرسے سرکاری مت کرو، مدرسے سرکاری مت کرو. اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ، اس اصول پہ چلاؤ. ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا گیا. مجبور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے، سمجھ رہے؟ جہاں تک کوشش ہو کرے. اصلاح کے 3 طریقے بتائیں حدیث میں. اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے، ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں. وہ پہلے کے لوگ تھے، اگر نمازی جا رہے ہیں، کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا. گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا، مار دیا تھا، صحیح کرا. آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے، میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا. اس لیے تم نہیں کر سکتے. لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی 1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے. جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو، اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے. اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو. ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے. قاری کلیا ننگلا والے قاری قاسم، انہوں نے بتایا مجھے، مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں، یہ باقاعدہ عالم ہے. انہوں نے بتایا اور بھی اماموں کو لے کر کے، وہ دوسری مسجد کے امام صاحب حافظ انور علی، یہ بیٹھے. یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لگی، یہ کمیٹی والوں کی. مگر اتنا اور ضرور رکھیو، سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے. جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے. اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے، یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا، تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے. مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے ابا کے تیجے میں کرو، 10ویں میں کرو، 40ویں میں کرو، 20ویں میں کرو، جسے چاہو بلاؤ. اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے، اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی. لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے. بولو کرو گے اچھا کام؟
اچھا کام کرو گے. کل سے یہ دھیان رکھو. ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت اتنی خوب، جس میں قاری قاسم پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، صفیں پھیلی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد. جب میں گیا نا پہلے مسجد میں، بعد میں ان کیا گیا، اتنی خوبصورت. نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے، سمجھ رہے. اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں. یار دل خوش ہو گیا میرا. ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں، جالے ہیں، جالے. بیچارہ پڑا ہے زندگی، اور وہ بھی کہاں، جو سینے کے نیچے ہو، ادھر جنریٹر رکھا ہو، جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو، امام ہوا پڑا ہے، اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہے ہو پیچھے اس امام کے. کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے. خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے. 2 چیزیں اپناتی ہے: ایک قربانی کا بکرا، اور ایک مسجد کا امام. سستے سے سستا، بالکل بیکار، آلووں میں ڈالنے کا، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، بس سستے سے سستا ہو جائے. بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو، چاہے مرگلا برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی. کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں. جی جی جی. ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا. اب کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، بکرے جیسے 50,000 کا بکرا ہو. اور ہے نہیں بکری کی طرح سکڑا ہوا، جھکڑا ہوا، ٹیڑا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں. سب سے زیادہ سستا. اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے. دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا، حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. ایسے ہو پڑھو نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو. لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہے ہو. اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا دوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہے، سمجھے. حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے. پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا. حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام ہے، افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں. اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ابھی؟ بالکل. آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو. کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا. مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو، تنخواہ دو. یار نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو. اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی. جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے. میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت، گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا. کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے. مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے. کہاں آنا چاہیے. اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ. اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو، اچھا مالی لاؤ. دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے، تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا.
असर की नमाज पढ़ के आओ तो कोई मिले तो पहले उससे मुसाफा करो, सलाम करो, उससे मीठी मीठी बातें करो, फिर कहो अरे असर की नमाज में मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज तुम आए नहीं, क्या बात? तो वो कहेगा हाँ मैं थोड़ा काम, वुजू तो है ना, अरे चल हाथ पकड़ो, तुम पाक तो हो ना, कि हाँ ठीक, चलो वुजू बनाओ नमाज पढ़ो, मैं बैठा हूँ थोड़ी देर, फिर बात करते हैं। तुमने अगर अपनी उसमें नमाज, बेटा यार तुमने अपनी उसमें, कहते नहीं है किसी को इज्जत रास आती भी नहीं है, कभी कभी हर जलसे में डांट खाता है, और मैं सोचता हूँ कि डांट ना पड़े, अल्लाह सलामत रखे, हम सब की इबादत फरमाए। तो अगर एक बंदे की ना तुमने नमाज पढ़वा दी, अल्लाह इतना राजी होता, कहता अब मुझसे मांग ले, क्या मांगता तू, देने वाला अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ने जाओ ना तो अपनी बेटियों को उठाओ, बेटी बेटी उठ, जो जो नाम है वो नाम, बेटी उठ, बेटी उठ, ला वो पानी ला, ला चाय रख दे, चल उठ गई ना, वजू बना लो, मैं आ रही हूँ, फिर चाय बना, बेटों को उठाओ, चलो मस्जिद में, चलो मस्जिद में बेटों को लेके जाओ, बेटियों से कहो नमाज पढ़ी, जब घर में से बाहर आए, मस्जिद से जब घर में आए, हाँ रुकैया, कुलसूम, जो जो नाम है ना उनसे पूछो कि तुमने नमाज पढ़ी बेटा, आप पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी बेटा, मैंने इमाम साहब से सुना बेटा जुमे का दिन होता ना तो सूरह कहफ पढ़ा करो, सूरह कहफ, जैसे ये छतरी बारिश से बचाती है, ऐसे सूरह कहफ कब्र के अजाब से बचाती है, बेटा पढ़ो। अच्छा बेटा काम अच्छा नहीं चल रहा, सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़, ये कौन बताएगा, ये हम और आप ही तो बताएंगे, मगर बेटियों को खुद ही नहीं उठता, हिम्मत नहीं है, दस दस कहा, 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हमारे बच्चे, 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइल चला रही है, लड़के मोबाइल चला रहे हैं, अब फजर में क्या उठेंगे, कुरान पढ़वाओ, बेटी तो कुरान पढ़ हुई है, 2 रुकू पढ़, बाद में चाय पीऊंगा मैं, बाद में चाय, चलो चलो देर, अरे कहाँ है रुकैया, हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज, जरा 2-3 मरतबा टिक टिकाओगे ना तो वो पढ़ने की आदत बन जाएगी, उसे पढ़ने की आदत। मगर ये सारी चीजें खत्म कर दी, तुम मुबल्लिग बनो, क्या बनो बोलो, मुबल्लिग, फजर की नमाज पढ़ के ना दोस्ती करो, फजर की नमाज पढ़ के फजर की नमाज पढ़ के दोस्ती करो, जो नमाजी है ना 40 कदम टहल के आओ, और किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं, इमाम साहब को ले लो, हाफिज साहब को ले लो, किसी आलिम को ले लो, उसके साथ में ना हरियाली घास में टहलने जाओगे तो मालूम है, कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते अगर कोई आलिम या मदरसे का बच्चा टहलता हुआ किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से